الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. حسن معاشرت اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے. عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور اسی کے ساتھ معاشرت بھی ہے. دراصل انسان ہی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے، مل جل کر رہے. انسان یہ لفظ انس سے بنا ہے. انس کے معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا. یہ جانوروں میں نہیں ہوتا، یہ صرف انسان میں ہی پایا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. گھر میں اگر وہ بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کا سابقہ پڑوسیوں سے بھی پڑتا ہے، اس کا سابقہ سوسائٹی اور محلے والوں سے بھی پڑتا ہے، علاقے والوں سے بھی اس کا سابقہ پڑتا ہے. یہ اگر کہیں سفر پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ریل میں، فلائٹ میں، بس میں، رکشہ میں، کچھ اور بھی لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہوتا ہے. یہ کاروبار میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا سابقہ پڑتا ہے. تو یہ جتنے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اور اس کا سلوک کیا ہے، یہ ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے. اسی کو معاشرت کہتے ہیں. ان کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اسی کا حکم ہماری شریعت نے ہم کو دیا ہے. قرآن نے اختصار کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہ چیز اس امت کو سکھائی ہے. آپ یقین جانیے کہ یہ صرف اسلام کا ہی حسن ہے جس میں اتنی باریک بینی کے ساتھ طریقے اور حکم بیان کیے گئے ہیں، ورنہ دوسرے مذاہب ان چیزوں سے خالی ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی جس آیت میں اس معاشرت کو کسی درجے تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی آیت ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کی توحید کا حکم دیا گیا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اصل بنیاد توحید ہے اور جس چیز سے اصل بچنا ہے وہ شرک ہے. اور ان دونوں چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا کیا تقاضا ہے، شرک سے بچنے کا کیا تقاضا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں ظاہری طور پر سب سے بڑا احسان والدین کا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جگہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں.
پھر اس کے آگے کیا فرمایا؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داری خود ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے یہ رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اللہ، جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، اور جس نے مجھ کو توڑا اے اللہ تو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ کر۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، اتنی خطرناک چیز ہے رشتہ داری۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ 3 دن تک قطع تعلق کر لے اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رشتہ داری کے بڑے حقوق ہیں۔ اس آیت میں اسی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بھائی بہنوں کا حق ادا کرو، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، اپنے خاندان کے بزرگوں کا حق ادا کرو، اور اسی طرح سے خالہ کا، پھوپھیوں کا، ماموں کا، چاچاؤں کا، اور بھی جو رشتہ دار قریب و دور کے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کی ضرورتوں کو جانو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج رشتہ داریاں باقی نہیں رہی۔ لوگ دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں، ہر موقع پر ساتھ میں ہیں، موت میت شادی بیاہ ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، لیکن رشتہ داری جہاں پر آئی وہاں پر ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اب تو ہر قسم کے تعلقات ہی کم ہو گئے۔ وہ جو ایک انسانیت کی جو شکل و صورت باقی تھی وہ پوری طریقے سے اب جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ انسان پوری طریقے سے روبوٹ بنتا جا رہا ہے۔ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے حق کی ادائیگی کی کوشش ہو رہی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اسلامی طریقہ اور انسانیت والا طریقہ۔ رشتہ داریاں کم ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگ عید بارات میں یاد کر لیا کرتے تھے، فون کر لیا کرتے تھے، ملاقاتیں کر لیا کرتے تھے، چھوٹے اپنے بڑوں کے گھروں پر جایا کرتے تھے۔ وہ بچپنا ہم کو بھی یاد ہے۔ اور یہ ساری چیزیں زندہ تھی، لیکن اب وہ سمٹتے سمٹتے اس حد پر آ گئی ہے کہ بنے بنائے کچھ میسیجز رہ گئے ہیں جن کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور عید کی مبارکبادی دے دی جاتی ہے، رمضان کے چاند کی مبارکبادی دے دی جاتی ہے۔ یہ کوئی رشتہ داری ادا کرنا نہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے واقعی رشتہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں رہا، جن کی بہت بڑی ذمہ داری ماحول اور معاشرے کی ہے کہ ان کا خیال رکھیں، والمساکین، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، ان کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھو۔ ارے بڑوں کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ تھوڑی ہے کہ صرف دولت مندوں کے ساتھ، رئیسوں کے ساتھ، بڑے خاندان والوں کے ساتھ ہی تعلقات ہمارے رہیں گے اور ہم ان کے کندھے سے کندھے ملا کر اور ان کے پیٹھ کے پیچھے چلیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ان غریبوں اور ان مسکینوں کے ساتھ اپنے آپ کو آپ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات میں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزارے۔
اور ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دنیاوی حیثیت دی ہے، لیکن اپنے ذکر سے محروم کر دیا۔ یہ لوگ تھوڑی رہنے کے لائق ہیں، رہنے کے لائق تو یہ لوگ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہماری شریعت میں اکثر جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات میں غریبوں کو بھی شریک کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ولیمہ شر ولیمہ ہے، برا ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ کیوں تعلیم دی جا رہی ہے؟ تاکہ غریبوں کا حق بھی ادا کیا جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، اللہ نے دنیا کسی کو دے دی، کسی کو دنیا نہیں دی۔ اس کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو اپنے مجلس کے لائق نہ سمجھنا، اس کو اپنی دعوت کے لائق نہ سمجھنا، اس کو یاد نہ کرنا، یہ خدا کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے۔ زیادہ حقدار ہیں وہ کہ ان کو یاد کیا جائے، زیادہ حقدار ہیں وہ کہ ان کو سینے سے لگایا جائے۔ ان کے اندر جو خلوص ہے، ان کے اندر جو محبت ہے، وہ دولت مندوں میں تھوڑی ہے۔ آج کے دولت مندوں میں تو باپ کے دل میں بیٹے کی حقیقی محبت نہیں، اور بیٹے کے دل میں باپ کی حقیقی محبت نہیں۔ آج کل تو غرض والی محبت ہے، خلوص آپ کو ان میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ پڑوسیوں کی یہاں پر دو قسموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور والا پڑوسی۔ صحابہ سے دو قول منقول ہے کہ بھئی پڑوسی قریب والا کون ہے اور پڑوسی دور والا کون۔ ایک قول یہ ہے جس کا مکان قریب ہے وہ قریب والا پڑوسی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ جو پڑوسی رشتہ دار ہے وہ قریبی پڑوسی ہے، اور دور والا پڑوسی جس کا مکان دور ہے وہ دور والا پڑوسی ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، وہ دور والا پڑوسی ہے۔ تو چاہے ایک قول ہو چاہے دوسرا قول ہو، دونوں چیزیں پڑوسی میں شامل ہیں۔ جس کا دروازہ قریب ہوگا وہ بھی پڑوسی ہے، قریبی پڑوسی ہے، اور جو رشتہ دار ہے وہ بھی قریبی پڑوسی ہے۔ جس کا دروازہ تھوڑا دور ہے، اس بارے میں فقہاء اور علماء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے کہ بھئی یہ پڑوسی کہاں تک رہتے ہیں۔ قریبی پڑوسی تو سمجھ میں آتا ہے کہ دروازے کے بازو والا دروازہ، لیکن دور کہاں تک؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 مکانات تک پڑوسی رہتے ہیں۔ کتنے مکانات تک؟ 40 مکانات۔ 40 مکان سامنے، 40 مکان پیچھے، 40 مکان دائیں، 40 مکان بائیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری بلڈنگ اس کے اندر آ جاتی ہے، سارے کے سارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی اہمیت ہے، قرآن نے بیان کیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی پڑوسیوں کا تذکرہ آپ کو خوب ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک تو پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے۔ ایک پڑوسی کی قسم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس میں اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کا حق ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کا حق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے قریب میں یا پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے آپ کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے اور مسلمان ہونے کا بھی حق ہے۔
کیونکہ کسی کا مسلمان ہونا یہ مستقل ایک حق بن جاتا ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اس کے حقوق کو ادا کرے. تیسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو گیا یہاں 3 حق جمع ہو گئے: پڑوسی ہونے کا حق، مسلمان ہونے کا حق اور رشتہ دار ہونے کا حق. اب یہاں پر 3 حق ادا کرنے ہیں. اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں. حضرات صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس سے اس کے پڑوسی اس کی ایذا اور تکلیف سے مامون اور محفوظ نہ. یہ ہے ایمان کا ایک معیار. لوگوں نے ایمان کا معیار دوسری چیزوں کو قرار دے دیا ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، نماز کی اہمیت سے انکار نہیں، دیگر سنتوں کی اہمیتوں سے انکار نہیں، دین کی محنت سے انکار نہیں، علم کی اہمیت سے انکار نہیں. بڑے بڑے عہدے ہیں اسلام میں، ان کی اہمیتوں سے انکار نہیں. لیکن جب ایمان کے معیار کا سوال آیا کہ کس بنیاد پر ایمان کو پرکھا جائے، سمجھا جائے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ تھے دیکھو. اگر اس کے پڑوسی اس سے مامون اور محفوظ ہیں، اس کی ایذاؤں اور اس کی تکلیفوں سے سیف ہیں، تو سمجھو کہ یہ اس کا ایمان ہے. حالانکہ اس نے تکلیف پہنچایا نہیں. عجیب بات علماء نے فرمائی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا. یہ نہیں فرمایا. اس کو کبھی گالی دی، اس کو کبھی مارا، کبھی اس کے ساتھ جھگڑا کیا، کبھی اس کے گھر میں چوری کی، یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے مامون و محفوظ نہ ہو. یعنی ہر وقت اس کے دل میں خطرہ رہتا ہے کہ میرا پڑوسی سے مجھے کبھی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. ارے بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں نا مزاج کے ایسے اکھڑ اور ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ پڑوس والے اور ملنے جلنے والے بھی ان سے گھبراتے ہیں کہ بھائی ان سے تھوڑا دور ہی رہو، اپنا دروازہ بند ہی رکھو، کوشش کرو کہ جب ہم دروازہ کھولیں تو وہ سامنے سے نہ آ جائے، پتہ نہیں کب یہ کیا بول دے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس بد مزاج قسم کے لوگوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویسا شخص ایمان والا نہیں ہے. اس نے تکلیف نہیں دیا، اس نے گالی نہیں دیا، اس نے آپ کو مارا نہیں، لیکن اس کا مزاج ویسا ہے. اب خدا نخواستہ اس قسم کا آپ کا پڑوسی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص ایمان والا. معیار یہ کرا. اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وہ چاہے کتنا ہی بڑا دائی ہو، وہ چاہے کتنا بڑا ہی عالم ہو، وہ کتنا بڑا ہی نیک ہو، لیکن اگر وہ اس مزاج اور اس خصلت کا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان والا. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ 24 گھنٹہ مسجد میں رہے تو بہت اچھا. ایسا کہنا چاہیے تھا. آپ روزانہ 7 پارے کی تلاوت کرتے ہو تو آپ بہت اچھے ہو. آپ اگر تہجد کے پابند ہو تو آپ بہت اچھے ہو. آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو تو بہت اچھے ہو. آپ نے یہ معیار نہیں قرار دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پڑوسی تم کو اچھا کہتے ہو تو تم اچھے ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تم کو خراب کہتے ہو تو تم خراب ہو. اتنا
اونچا درجہ ہے اور اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا کہ اس کے ساتھ ہم کو اس طرح سے رہنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، ان کے ساتھ ان کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے دل توڑنے والی چیزیں پیش آ سکتی ہیں، چاہے آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو. یہ ہے معیار. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی قسمیں بھی بیان کی، ان کے حقوق کو بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس بار بار آتے رہے اور مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں تاکیدیں کرتے رہے. اتنا معاملہ ہو گیا کہ مجھے اس بات کا خوف دامنگیر ہوا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسیوں کو وارث قرار نہ دیتے، وراثت میں حقدار نہ ہونا. وراثت کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ جو ایک دم بلڈ ریلیشن، جو قریبی رشتہ داری ہوتی ہے، وہ وراثت کے اندر حقدار ہوتے ہیں. باپ برا بیوی کو حصہ ملتا ہے، اگر اس کا باپ زندہ ہے تو اس کو حصہ ملتا ہے، اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو حصہ ملتا ہے، اور اس کے بیٹوں کو بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے. یہ ایک دم قریبی رشتہ دار جو فرسٹ لیول پر وارث ہوتا ہے. پھر کچھ اور رشتہ دار ہیں جو تھوڑا سا اس سے دور، کہ بھائی چچا ہے تو چچا کو ملے گا، چچا نہیں ہے تو چچا کے بچے خاندان کے لوگ ہیں ان کو ملے گا. باپ نہیں ہے، باپ کا باپ دادا ہے، ان کو ملے گا کیونکہ اسی نسل سے آ رہے ہیں. بیٹا نہیں ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتے کو ملے گا. یہ شریعت کا اپنا وراثت کا قانون ہے. غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جو بہت قریبی رشتہ دار خاندانی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کا حقدار قرار دیا ہے. حضور اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ وصیت اس قدر حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں کرتے رہے کہ مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگا، احساس ہونے لگا کہ کہیں یہ وارث نہ ہو جائے. اتنا حق ہے، جیسے ایک باپ کا حق ہے، جیسے ایک بیٹے کا حق ہے، حضور فرما رہے ویسا ہی حق جو ہے وہ پڑوسیوں کا بھی ہوگا. اسی وجہ سے ان کا خیال کرنا یہ شریعت کا مستقل ایک حکم ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کو تکلیف مت دو. چنانچہ حدیث سے بات میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی بڑھا دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکو. اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی دے دو، اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی دے دو، اور اس میں اس کا خیال رکھو کہ اس کو مناسب طریقے سے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو پڑوسیوں کے بارے میں کبھی ذہنوں میں بھی نہیں آتا کہ ان کا بھی کوئی حق ہوگا، بلکہ اکثر ٹھنی ہوئی رہتی ہے پڑوسیوں میں. مسلمان معاشرے میں اکثر جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ بگڑے ہوئے رہتے. جتنے احکام ہمارے نبی نے اس امت کو دیے، امت بالکل اس کے برعکس چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن بڑھا دو، پانی ڈال دو. دیکھیے اگر سالن میں پانی کم رہے گا تو ظاہر سی بات ہے گھر والے سوچیں گے بھائی میرے کو پورا نہیں ہوا، میں کہاں دوسروں کو دوں گا. تھوڑا سا پانی بڑھا دو، آپ کے مزے اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں، لیکن تھوڑی اتنی گنجائش ہو جائے گی کہ پڑوسی کے پاس ایک پیالہ پہنچ سکتا ہے. یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی تاکہ تمہارے ہنڈیا کی بھاپ تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اتنی فکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کی. اس کی وجہ کیا بتائی؟ تاکہ تمہاری ہنڈیا کی بھاپ، اس کی خوشبو پڑوسی کو تکلیف. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ہنڈیا پکے گی اور کھانا جب پکنے کے قریب آتا ہے تو اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، اور اس خوشبو کو آپ کتنی ہی طاقت لگاتے روک نہیں سکتے. وہ خوشبو تو آپ کے مکان سے نکل کر دوسرے مکانوں میں پہنچے گی اور ان کے ناک میں جائے گی.
پتہ چل جائے گا کہ بھائی پڑوس میں مچھلی پک رہی ہے، گوشت پک رہا ہے، کباب تلے جا رہے ہیں، اور بقرعید کے دن پائے بھونے جا رہے ہیں، ساری چیزیں پتہ چل جائے گی۔ اب اگر بیچارہ وہ غریب ہے اور اس کے اندر استعداد نہیں ہے تو وہ تو دل محسوس کے رہ جائے گا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ 750-800 روپے کلو بکرے کا گوشت لائیں اور اتنی مہنگی مہنگی قسم کی مچھلیاں لائیں، اور کباب کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں بستا ہے، یہاں شاید ویسے لوگ کم ہوں لیکن بہرحال ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہنڈیا کی خوشبو اور اس کی بھاپ پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور آج کل تو کوکر آ چکے ہیں، بھاپ تو شاید 2-4 گھر تک پہنچے، لیکن کوکر کی سیٹی تو پوری بلڈنگ میں خبر دے دیتی کہ یہاں کچھ نہ کچھ پکا ہے۔ تو اب زیادہ ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی کہ زیادہ لوگوں تک کٹورے پہنچائیں تاکہ پڑوسیوں کا حق ادا ہو۔ یہ حکم شریعت نے ہم کو دیا کہ اس طریقے سے ہم پڑوسیوں کو خوش رکھیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے ارشاد فرمائی۔ اس لیے پڑوسیوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور انسان یہ سمجھ لے اس کی دینداری اور ظاہری جو بود و باش ہے اس کا اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں وہ ان کا ایمان کا معیار ہے۔ اس لیے اپنے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بہت اچھے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں معاشرت کے باب میں آگے فرماتے ہیں وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ کے ہم نشین کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے ہم نشین کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حق بیان کیا، جہاں والدین کا حق بیان کیا، جہاں رشتہ داروں کا حق بیان کیا، اور جہاں یتیموں اور مسکینوں کا حق بیان کیا، جہاں پڑوسیوں کا حق بیان کیا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور آپ کے ہم نشین کا بھی آپ پر حق ہے۔ ہم نشین کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ دونوں ہم نشین ہوں، مسجد میں دونوں ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کا حق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سب کے اندر کھڑے رہو تو اپنے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے لیے جگہ بنا دو، تھوڑے کندھے کو ڈھیلا کر دو، ٹائٹ ہو کے مت کھڑے ہو جاؤ تاکہ بیچارے اس کو تکلیف ہو۔ اور اس کا تجربہ تو آپ کو ہوتا ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے صفوں میں لوگ کھڑے ہوتے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر حکم کو یہ امت توڑ رہی ہے، معاشرت ختم کر دی، یعنی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی سجدہ کرنا بھی، کیونکہ ماشاءاللہ سب جیم کیے ہوئے لوگ اور 125 کلو کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور سجدوں میں آتے ہیں تو جو بیچارے معذور کمزور قسم کے لوگ ان کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح سے چوڑے ہو کر جو ہے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں، دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ نمازی کے اندر اگر کوئی مصلی بازو میں کھڑا ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کے لیے اپنے کندھوں کو ہلا کر۔ ہم نشی کی تفصیل تو بہت تفصیل ہوگی تشریح میں۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے بازو میں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو آپ کے بازو میں، فلائٹ میں بیٹھے تو آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا ہم نشی ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہیں آپ، دور کا سفر ہے، نزدیک کا سفر، آپ کچھ کھا رہے ہیں تو بازو والے کچھ اس کو پیش کیے۔ ایسا نہیں کہ بے غیرت کی طرح بس اپنے ہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اس کو پوچھ بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ بھلے آپ نہ کھائیں، بھلے وہ نہ کھائیں، لیکن آپ کا جو ہے وہ ذمہ داری کہ اس کو پوچھیں، بلکہ اصرار کریں کہ نہیں آپ بھی اس میں شریک ہو۔ آپ اگر کسی آفس میں جاتے ہیں جو آپ کا کلیگز ہے، آپ کے ساتھ جو ساتھ میں بیٹھا اور کام کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا ہم نشین ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو وقتی طور پر اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بھی تم پر حق ہے، اور اسی سے وہ آپ کے دین سے اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو۔ یہی تو چیز ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا پچھلے جمعہ کو
کہ آپ کی عبادت، آپ کے عقیدے اور آپ کی دوسری چیزیں وہ آپ اور اللہ کے بیچ میں، اس سے لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق جو لوگوں کے ساتھ ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش ہوں گے، آپ اس کو جگہ دیں گے، آپ اس کے لیے تھوڑا سمٹ سے جائیں گے، وہ آپ کے معاملہ سے متاثر ہوگا، پھر وہ آپ کے قریب آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا دین پیش کرنے کا موقع مل جائے، اور آپ کے اسی حسن معاشرت کی وجہ سے وہ آپ کے دین سے قریب ہو جائے اور آگے بڑھ کر اسلام کو قبول بھی کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سے تو دین پھیلا ہے، آپ کے اخلاق ہی نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابن السبیل، مسافر کا بھی تم پر حق ہے۔ کوئی مسافر کہیں پر آیا، ضرورت مند ہے، پتہ چلا جینوین آدمی ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ وما ملکت ایمانکم، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، لوگ ان کے باقاعدہ مالک ہوتے تھے، بڑے ظلم ہوا کرتے تھے، اسلام نے آ کر ان کے حقوق بتائے، ان کی ذمہ داریاں بتائی، اور بتایا کہ جیسے تمہارا اللہ کے نزدیک درجہ ہے، اسی طرح سے ان انسانوں، غلام اور باندیوں کا درجہ بھی ہے، تم کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو جانور انسان کی ملکیت ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ آج کے دور میں وما ملکت ایمان کی تفسیر بڑھا کر علماء نے فرمایا کہ جو مالک جن کے ماتحت بہت سارے ملازمین کام کرتے ہیں، جو کانٹریکٹر، جو ٹھیکیدار، جن کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا بھی اس کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ وما ملکت ایمانہم کے اندر بھی یہ داخل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیکیدار کام کرا لیتے ہیں، پگار ہی نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پگار کاٹ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کی تاکید کی گئی کہ ان کے پورے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دینی ہے۔ اس کو لٹکا کے رکھنا، اس کو اٹکا کے رکھنا، اس کو پریشان کرنا، یہ اللہ کے یہاں پر پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ ہے حسن معاشرت جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔